لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام محمد وحید خان ہے، میں پاکستان کا ایک عام شہری ہوں۔ آج کے دن میں یوٹیوب پہ ایک چینل شروع کرنا چاہتا ہوں جس کا نام کنزیومر پیڈیا ہے۔ اس چینل کا مقصد اور اس کے پیچھے کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے میں شروع کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کے لیے بے حد مسائل ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ صارفین کو ہوتا ہے۔ صارفین یا کنزیومر جو بازار سے کوئی بھی چیز خرید کے لاتے ہیں، کبھی کوالٹی پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کبھی قیمت پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور کئی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور پھر کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا فورم نہیں جہاں پہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو اس کا سد باب ہو سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے صارفین، پاکستان کے صارفین، پاکستان کے کنزیومر کو ایک ایسا فورم پرووائڈ کروں جہاں پر آ کر وہ اپنے ایکسپیرینسز یا تجربات شیئر کر سکیں اور باقی دوسروں کے تجربات سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں، اور اپنے جو محنت کی کمائی ہے اس کو صحیح طریقے سے خرچ کر سکیں۔ اب اس چینل کے اسکوپ میں چیزیں کیا کیا ہوں گی؟ اس چینل کے اسکوپ میں یا اس فورم کے اسکوپ میں ہر وہ چیز ہے جس کی خریداری ہم کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑے ہیں، جوتے ہیں، خواتین کا میک اپ ہے، آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، رہتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں کسی بھی بس سروس پہ، ویگن سروس پہ، ٹیکسی پہ، ریسٹورنٹ پہ جا کے آپ کھانا کھاتے ہیں، اس سارے کے سارے ایکسپیرینسز جو آپ لوگوں کو ہوتے ہیں وہ آپ سارے کے سارے یہاں پر اس فورم پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور میری بھی کوشش یہ ہوگی کہ مجھے جو ذاتی طور پہ جو بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ سے شیئر کروں، تاکہ اگر کوئی برا ایکسپیرینس ہوا ہے تو کسی اور کو نہ ہو سکے اور وہ اس سے بچ سکے اور اپنی محنت کی کمائی کو اس سے بچا سکے۔ اب اس چینل کو میں نے 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم یہ کریں گے کہ آپ کے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک جی میل کی آئی ڈی ہے consumerpedia2023@gmail.com، یا واٹس ایپ کا ایک نمبر ہے 0336 5555 اس پہ آ کر آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں۔ اس میں کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنا نمبر، موبائل نمبر، ای میل آئی ڈی، پتہ، اور جو بھی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اس کا پروف کہ آپ نے جو آپ کے پاس بل ہوگا یا کچھ ہوگا اس کی تصویر، اور پھر آپ کو اگر برا ایکسپیرینس ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کیوں برا ایکسپیرینس ہوا، تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کی چیز نہ ہو سکے۔ پہلے مرحلے میں تو یہ ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں اس آج کے بعد ایک ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ پہ کام شروع کروا رہا ہوں۔ ویب سائٹ بنے گی اور اس کے ساتھ تمام جو بھی پلیٹ فارمز ہیں، آئی او ایس ہے، اینڈرائڈ ہے، ونڈوز ہے، ان کے لیے ایک ایپ بنے گی۔ اس ایپ کی مدد سے آپ اپنے موبائل فون سے کوئی بھی جو ایکسپیرینس ہے ڈائریکٹلی آپ اس کو اپلوڈ کریں گے اور وہ ڈیٹا بیس کا حصہ بن جائے گا اور اس کو کوئی بھی سرچ کر سکتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں یہ کروں گا کہ ایک ٹیم لگاؤں گا جو کہ پاکستان میں جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، ہر طرح کے پروڈکٹس، ان سب کی ڈیٹا بیس بنے گی، اور اس ڈیٹا بیس میں نہ صرف ان کی خصوصیات ہوں گی بلکہ لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہوں گے وہ بھی اس ڈیٹا بیس کا حصہ ہوں گے۔ تو اس طرح یہ تین مرحلوں میں
اس فورم کو میچور کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ سے 2 ایکسپیرینسز شیئر کروں گا جو کہ ذاتی طور پہ میں نے محسوس کیا ہے کہ مجھے چونکہ برے ایکسپیرینسز ہوئے تو یہ کسی اور کے ساتھ یہ نہ ہو۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک فیس بک پہ ایک کمپنی ہے جنہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے جس کا نام ہے تھریڈیشنز۔ وہ مختلف چیزیں جو ہے نا آن لائن بیچتے ہیں، جس میں نیک ٹائز ہیں، اسکارفس ہیں، پاکٹ سکوئرز ہیں مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے اسکارفس ہیں اور سٹولز ہیں۔ میں کافی عرصے سے ان سے چیزیں خرید رہا تھا۔ لیٹلی کوئی 2 مہینے پہلے مجھے ایڈورٹیزمنٹ پش ہوئی جس میں ایک پاکٹ سکوئر تھا گرین کلر کا۔ مجھے ذاتی طور پہ گرین کلر یا سبز رنگ بہت پسند ہے، تو میں نے اس کو آرڈر دے دیا۔ اب اس کی اسپیسیفکیشن میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سلک ہے اور سالڈ کلر ہے۔ اب جب پروڈکٹ مجھے ریسیو ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو اسپیسیفکیشنز ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی تھیں وہ ایسی نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو جو کپڑا تھا وہ سلک ہرگز نہیں تھا۔ وہ پرانے زمانے میں 80s 70s 80s میں ایک کپڑا آیا کرتا تھا جس کا نام تھا فلیٹ۔ وہ فلیٹ ٹائپ ایک کپڑا تھا۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا لوگو ہے تھریڈیشنز کا۔ پھر اس کی جو کوالٹی تھی، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہوئے تھے، اور جو اس کا سائز تھا، جو سائز ہوتا ہے نارملی پاکٹ سکوئر کا جو کہ 12 انچ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں تھا، یہ 11 انچ ہے۔ اچھا، جب مجھے یہ ریسیو ہو گیا، میں نے اس کو کھول کے دیکھا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس کو روؤں ہنسوں کیا کروں۔ تو اتفاقاً میں نے فیس بک کھولا ہوا تھا تو دوبارہ مجھے ان کا لنک نظر آ گیا، تو اس پہ جا کے میں نے کامنٹ کیا کہ خدا را ان سے کوئی چیز نہ خریدے، جو یہ پروڈکٹ کی ڈسکرپشن میں چیزیں لکھتے ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں۔ تو اس کے چند دن بعد مجھے ایک فون آیا کہ آپ کو کیا شکایت ہے۔ میں نے شکایت بتائی، مگر اس کے باوجود اگر آپ جا کے دیکھیں ان کی ویب سائٹ پہ تو یہ پروڈکٹ ابھی تک موجود ہے۔ اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا آپ کو ہمارے صارفین کو ان سے چیزیں خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے۔ دوسرا ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے اسلام آباد میں۔ آج کل ایک ریسٹورنٹ کھلا ہے شکر پڑیاں میں، TKR طاہر خان ریسٹورنٹ۔ اس کی بڑی مشہوری سنی سوشل میڈیا پہ لوگوں سے۔ میری بہن ہے، وہ اپنے کولیگز کے ساتھ گئی، انہوں نے بڑی تعریف کی۔ پھر پچھلے ہفتے میری بیٹی گئی اپنے سسرال والوں کے ساتھ، انہوں نے بھی تعریف کی۔ تو میں نے سوچا، میرے گھر والوں نے سوچا کہ ہمیں بھی ادھر جانا چاہیے اور کھانا کھانا چاہیے۔ پچھلے بدھ کو ہم سب لوگ تیار ہوئے، گھر سے نکلے اور شکر پڑیا پہنچ گئے۔ ٹائم تھا لگ بھگ کوئی 3:30 کا۔ ارادہ تھا کہ ہم لنچ کریں گے۔ لنچ کا آرڈر دیا۔ اب ان کے مینیو میں بہت بے شمار چیزیں تھیں۔ ہم لوگوں نے جو آرڈر دیا وہ تھا ایک پلیٹر تھا طاہر خان TKR اسپیشل پلیٹر، اور 1 کلو روش میں نے اس لیے آرڈر کیا کہ میں کافی عرصہ بلوچستان میں رہا ہوں اور وہاں کی یہ بڑی مشہور ڈش ہے اور بے حد لذیذ طریقے سے وہ بنایا ہے۔ آرڈر دینے کے بعد ہم بیٹھ گئے، انہوں نے بتایا کہ آپ کو آرڈر جو ہے نا 30 منٹ میں سرو ہو۔ خیر 35 منٹ تک آرڈر آ گیا۔ جب آرڈر پہنچا، جب چیزوں کو ہاتھ لگایا تو زیادہ تر چیزیں ٹھنڈی تھیں، اور جو نان تھے وہ تو بالکل ہی ٹھنڈے تھے۔ اب جب کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ جو ٹیسٹ ہے
وہ بالکل ایوریج سے بھی نیچے ہے، یعنی بلو ایوریج ہے. جو تعریف سنی تھی لوگوں سے وہ بالکل اس کے الٹ جو ہے نا، وہ جو کھانا انہوں نے سرو کیا بالکل اس کے الٹ تھا. لگ یہ رہا تھا کہ یہ کھانا انہوں نے دوبارہ گرم کر کے ہمیں دیا. میں نے احتجاج بھی کیا، وہاں ویٹر کھڑا تھا، میں نے کہا یار یہ یہاں پہ رش بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نان آپ نے بالکل ٹھنڈے دیے. تو وہ اٹھا کے لے گیا. پھر بعد میں وہ نان لے کے آئے، نان گرم تھے، مگر جو باقی کھانا ہے اس کا سٹینڈرڈ بلو ایوریج تھا. اور بل جب ماشاءاللہ آیا تو 5 لوگوں کا جو بل تھا وہ 15,000. میں آپ سے شیئر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اس کی تعریف ہے، جو مشہوری ہے، جو لوگ بتاتے ہیں، ویسا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کر رہے ہیں کہ کسی کی سفارش کر کے وہاں سے کھانا کھانا ہے، پیسے تو آپ نے دینے ہیں، تو پھر ایسے سٹینڈرڈ کا کیا فائدہ. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور جائیں ادھر، مگر یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کو جو کھانا سرو ہو رہا ہے وہ تازہ ہے، گرم ہے، اور آپ کی خواہشات کے یا ایکسپیکٹیشن کے مطابق. یہ تو 2 ایکسپیرینسز تھے جو کہ میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی ایپیسوڈ میں شیئر کروں. میری نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے، جو کہ 2 یا 3 دن کے بعد آئے گی، اس میں اپنے تمام صارفین اور ناظرین کے لیے 2 چیزیں ایکسپلین کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو کنزیومر کورٹس ہیں ان کا کیا سٹرکچر ہے، وہ کس طرح کام کرتی ہیں. ہم میں سے بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کنزیومر کورٹس بھی موجود ہیں، اور اگر ہمیں کوئی شکایت ہے تو کس طرح ان تک رسائی ممکن ہے. ایک تو یہ بات کروں. دوسرا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، یا آپ کسی الیکٹرانک شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ چیز دینے کے بعد آپ کو کہتا ہے کہ جی میں اس کی وارنٹی نہیں دوں گا. تو اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. اور پھر یہ کہ اسلام میں تجارت کا کیا کانسیپٹ ہے، کہ کس طرح تجارت کرنی چاہیے، اس میں جو تجارت کر رہا ہے اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو کنزیومر ہے اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے.